ہر وقت آزمائش میں ہوتے ہیں، اور جیسے جیسے آدمی اللہ کی طرف بڑھتا ہے، قرب میں درجات بلند ہوتے ہیں، اسی قدر ان پہ آزمائشیں اور رکاوٹیں بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں۔ جب اللہ وانا ایک انسان تزکیے کی طرف چلتا ہے اور اس پر کوئی معاملات آتے ہیں تو دو ہی قسم کے معاملات ہوتے ہیں، پھر یا تو وہ آدمی پیچھے چلے جاتا ہے، وساوس میں گر جاتا ہے اور اپنی منزل کو چھوڑ دیتا ہے، یا پھر کوئی مستعدی سے اس کے ساتھ چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن وہ صحابہ اس کو بھی آتے ہیں۔ میرے حضرت نور اللہ کو تو فرماتے تھے، تحریر بھی کیا مجھے، کہ ایسا راستہ ہے اللہ تعالیٰ کا قرب کا کہ یہ موت آنے تک بہت ہی خطرناک راستہ ہے۔ ہر وقت نفس اور شیطان اس کے ساتھ ہے، اس کو بہکاتا ہے اور گمراہ کرتا ہے، اس راستے سے روکتا ہے۔ تو اس سے بچنے کے لیے صرف ہمیں سخت ترین جو ضرورت ہے اپنے شیخ کی ہے، جیسے فرماتے تھے۔ اور دوسری اللہ کی حکمت یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی آلریڈی الحمدللہ توبہ طائب ہے اور نیک کام کر رہا ہے اور اچھی طریقے سے اس کو اور بھی زیادہ وسوسے آتا ہے، میں تو بھائی نیک کام کر رہا تھا، مجھے کیا ضرورت تھی، اللہ تعالیٰ مجھے یہ مصیبت کیوں دے دی، میرے ساتھ یہ بیماری کیوں آ گئی، پریشانی کیوں مجھے آ گئی۔ تو اللہ کی حکمت اس میں بہت زبردست ہے کہ جب کسی نیک انسانوں کو یا اس قسم کے لوگوں کو اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش آتی ہے، پریشانی آتی ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے اس کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ اس کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ بلندی درجات ہے اس کی، وہ درجات کی طرف بڑھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اعلیٰ مقامات دینا چاہتا ہے۔ اور یہ بھی ایک اللہ کی حکمت ہے کہ بعض انسان جو ہیں اللہ نے اس کی تقدیر میں آخرت میں بہت اونچے اونچے مقامات جنت کے رکھے ہوتے ہیں، اور جو اپنی عبادت سے طے نہیں کر سکتا، عبادت سے وہاں تک نہیں پہنچ سکتا، یہ زندگی تھوڑی اس کی اتنی باتوں کو کر نہیں سکتا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو درجہ دینا چاہتے ہیں، تو پھر دنیا میں اس کو مصیبت دے دیتے ہیں تاکہ اس درجے کو حاصل کر لے۔ کہ اب جب کبھی ایسی بات انسان کے ساتھ مصیبت ہو، پریشانی ہو، تو بجائے اس کے کہ وہ نیگیٹو پہلو اختیار کرے یا اس قسم کے غیر شرعی کام کرے یا اپنی مرضی سے اس کے سالو کرنا شروع کرے مسئلوں کو یا پرابلمز کو، یا اور طوفان مچے یا گندگی پھیلے، ہوتا ہے نا پھر اس طرح انسان کے ساتھ کہیں سے کہیں بات پہنچنا شروع ہو جاتی ہے، مصیبت اور بڑھنا شروع ہو جاتی ہے، اس کو فوراً چاہیے وہ کام کیا کرے، وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ، فوراً سچی توبہ کر لے۔ اس کا علاج ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے فوراً اس کا علاج یہ ہے کہ کیا کرے، سچی توبہ کر لے، اللہ کی طرف رجوع کر لے فوراً، سچی توبہ۔ سچی توبہ یہ کہ مکمل طور پر اس گناہ کو چھوڑ دے اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ایک پاک اور صاف زندگی گزارنا شروع کرنا چاہتے۔ جب وہ اللہ پہ ایمان لے آتا ہے، اللہ کا طرف رجوع کر لیتا ہے اور توبہ استغفار کرتا ہے اور اپنی زندگی کو بدلتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں اس کو دو انعام دیتا ہوں، یہدی قلبہ، کہ اس کے دل پر دو انعام اتار دیتا ہوں، نمبر 1 صبر اور دوسری رضا دینا ہے۔ کہ جتنا اللہ کا انسان نزدیک اور پیارا ہوتا ہے، میں نے بتایا نا آپ کو، اسی قدر وہ حالات میں ہوتا ہے، وہ حالات میں ہوتا ہے۔ کس لیے کہ نبی پاک کی عظیم سنت ہے، آپ سن کو قول مبارک ہے، کتنی بڑی سنت ہے، فرمایا کہ سب سے زیادہ میں ستایا گیا، سب سے زیادہ مجھے ڈرایا گیا ہے جتنی انبیاء علیہ السلام ہے۔ کتنی بڑی بات۔ اور سب سے زیادہ قریب کون تھے اللہ کے؟ محبوب کون تھے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ آپ سے زیادہ محبوب تھے اللہ تعالیٰ کا، اللہ کے حبیب تھے۔ تو چاہتے تو کون بھی مصیبت اور پریشانی ہو سکتی تھی، جس کی طاقت اتنی ہو کہ انگلی اٹھائے تو چاند کو 2 کر دے، انگلی اٹھائے تو ایک انگلی سے الحمدللہ سورج کو پلٹ دے، اللہ اکبر۔ چشمے پہ ہاتھ تک کرے تو چشمے بننا شروع ہو جائیں، سبحان اللہ۔ لاب ہے نا کنویں میں ڈال دے تو سارا کنواں میٹھا ہو کے باہر آنا شروع ہو جائے۔ تو یہ ان کی تو مشکل نہیں تھا کہ ان پہ مصیبت اور پریشانی ہے تو ایک ہاتھ ہی اٹھا دیں اللہ کے، اللہ تعالیٰ یہ کر دے، کبھی نہیں ہوا۔
کیونکہ بسم اللہ کبھی اس مصیبت کے بارے میں یہ نہیں کہا کوئی شکوہ گلا ہو، بلکہ کیا اللہ تیری رضا ہے بس جو تو کرے گی، میں راضی ہوں اس چیز سے. یہ بھی نہیں کہ ہٹا دو یا فنا کر دو یا اس کو مار دو، اس کو یہ کر دو، اس کی جگہ مجھے یہ دے دیں. یہی نہیں، بلکہ سبحان اللہ اپنے رخت جگر فاطمہ زہرا کو یہی سبق دیتے رہے. ایک فارمولہ ہمیں بتا دی کہ جو کچھ بھی کہاں سے باذن اللہ، باذن اللہ کوئی ہو نہیں سکتا. اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے تو غلط ہو ہی نہیں سکتا. وہ کیسے غلط ہوگا؟ اللہ تو حلیم ہے، حکیم ہے، وہ جانتا ہے. یقیناً وہ حالات میرے ساتھ جو ہو رہے ہیں اس لیے ہو رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یا تو مجھے گناہوں سے بچا کر مجھے عقل آ جائے، میں اپنے گناہوں سے توبہ کر لوں اگر میں پلٹا ہوں، یا اگر اچھے حالات میں ہوں، نماز روزہ سب کرتا ہوں، تو اس کی ترقی اللہ دینا چاہتے ہیں. اس کے لیے اس کی ترقی بلند کر دی جائے اس کو. اور تیسرا جو انعام اللہ دینا چاہتے ہیں قلب پر صبر اور رضا کا، سبحان اللہ، بلند مقام دینا چاہتے ہیں. اور یہ مقام صرف اس کو ملتا ہے کون؟ اللہ کا جو دوست بن جاتا ہے، جو ولی اللہ ہوتا ہے.